السلام علیکم دوستو، آپ سب کو معلوماتی جہاں میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے مائکروسافٹ ایکسل میں لیکچرز اور مختلف لیسنز اپنے چینل پر اپلوڈ کیے ہیں۔ تو آج کا جو ہم لیکچر اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ اور دلچسپ لیکچر ہے۔ مائکروسافٹ ایکسل کے اس لیکچر میں آج ہم مائکروسافٹ ایکسل کا کمپلیٹ اوور ویو اور مائکروسافٹ ایکسل میں اسپیشلی پرنٹنگ کے بارے میں سیکھیں گے، کیونکہ جو ہماری پریویس ویڈیوز ہیں ان کے الگ الگ پارٹس بنے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان پارٹس کو ایک ساتھ کمپائل کیا جائے تاکہ جو لوگ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں ان کو مائکروسافٹ ایکسل کی جانکاری ایک ہی ویڈیو میں ہو جائے۔ دوستو، مائکروسافٹ ایکسل میں سب سے پہلے ہم یہ جو اوپر ایک بٹن نظر آ رہا ہے نیو کا، اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ نیو کی ایک آپشن ہے۔ نیو کی آپشن سے ہم مائکروسافٹ ایکسل میں نئی شیٹ کریٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہی نیو کے بٹن پر کلک کیا اور نیو ورک بک کی ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے۔ اس پہ ہم کریٹ والے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نئی فائل اوپن ہو جاتی ہے۔ دوستو، اسی بٹن میں دوسرا آپشن اوپن کا ہے۔ اس سے ہم پہلے سے بنی ہوئی فائلز کو اوپن کر سکتے ہیں، جیسے یہاں شو ہو رہی ہیں شادی لسٹ، کانٹریکٹس اور یہ پے سلپ اور پوسٹ آفس اور اس طرح کی چیزیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو تیسرا آپشن ہے، اس میں سیو فائل کو سیو کر سکتے ہیں، اور سیو ایز والے آپشن سے ہم مائکروسافٹ ایکسل میں پہلے سے بنی ہوئی سیو فائل کو کسی دوسرے نام سے سیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو آپشن آتی ہے پرنٹ کی۔ مائکروسافٹ ایکسل میں جو پرنٹ کی آپشن ہے وہ بہت اہم ہے۔ اب ہم اپنی پہلے والی فائل پر چلتے ہیں، تو اس کو میں بند کر لیتا ہوں۔ یہ ہماری پہلے والی فائل آ گئی ہے۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو پرنٹ کروں۔ آپ کی بورڈ سے جسٹ کنٹرول پی کا بٹن پریس کریں گے ایک ساتھ، اور یہاں آپ سیٹنگ دیکھ لیں گے۔ اگر آپ کی فائل 100 پیجز کی ہے اور آپ نے 100 کے 100 پیج 100 پیجز پرنٹ کرنے ہیں تو یہ آل کا بٹن ہے، اس کو سلیکٹ رہنے دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان 100 پیجز میں سے چند پیج پرنٹ کریں تو پھر آپ پرنٹ والے ڈائلاگ باکس میں سے ایک آپشن ہے پیجز کی، اس پہ کلک کریں گے اور فرام والے بٹن سے وہ پیج ٹائپ کریں گے جہاں سے ہم پرنٹ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے 5 نمبر پیج سے، اور ہم نے جانا ہے 40 تک، تو یہاں ہم 2 والے ٹیب میں 40 ٹائپ کر دیں گے، تو ہماری پرنٹنگ جو ہے وہ 5 نمبر پیج سے سٹارٹ ہوگی اور 40 نمبر پیج پر جا کے ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو پرنٹنگ ہے وہ ڈبل سائیڈڈ ہو، بیک ٹو بیک ہو، تو اس کے لیے ہم پراپرٹیز میں جائیں گے
اسی ڈائلاگ باکس کی پراپرٹیز میں جا کر یہاں ایک اسپن باکس ہے جہاں لکھا ہوا ہے ون سائڈڈ پرنٹنگ. یہ میں نے ون سائڈڈ پرنٹنگ بائی ڈیفالٹ یہاں شو کیا ہوا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے، کیونکہ ہم نے ڈپلیکیٹ کرنی ہے، بیک ٹو بیک پرنٹنگ کرنی ہے، اس لیے ہم یہاں جو ہے یہ ٹو سائڈڈ پرنٹنگ کی آپشن سلیکٹ کر لیں گے. تو ہماری جو پرنٹنگ ہوگی وہ پیج کی دونوں سائڈز پہ ہوگی. اس کے علاوہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرنٹنگ لیٹر پیج پہ کریں تو لیٹر پیج سلیکٹ کر لیں گے. اگر ہم A4 پر پرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے A4 پیج سلیکٹ کر لیں گے. اور اگر ہم سنگل سائڈ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ون سائڈ پرنٹنگ کو سلیکٹ کر لیں گے. اس کے علاوہ پھر ہم اس کو اوکے کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس کا پریویو چیک کر لیں گے. پریویو میں ہمیں یہ سب کچھ نظر آ جائے گا کہ ہماری جو پرنٹنگ ہے وہ کس شیپ میں آ رہی ہے. یہ دیکھیں جی، یہ ہماری اس فائل کی پرنٹنگ اس شیپ میں آ رہی ہے. اگر ہم یہاں یہ جو سپیس ہے یہ زیادہ نظر آ رہا ہے، اگر ہم اس کو سیٹ کرنا چاہیں تو پھر سے ہم اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے کلوز پرنٹ کر دیں، یا ہم پیج سیٹ اپ والے ڈائلاگ باکس کو یہاں سے ڈائریکٹ اوپن کر لیں. پیج سیٹ اپ والے ڈائلاگ باکس کو اگر ہم یہاں سے ڈائریکٹ اوپن کرتے ہیں تو پھر ہم مارجن کے ٹیب پر کلک کریں گے. یہاں ہم یہ دیکھیں اس کو ہارزنٹلی اور ورٹیکلی دونوں سائڈ پہ سینٹر میں کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں یہ سپیس نہ رہے تو ہمیں یہ ایک دفعہ پرنٹ پریویو والا جو پیج ہے اس کو بند کرنا پڑے گا، اور پھر ہم یہاں آ کے ان روز کو ڈیلیٹ کر لیں گے. اور ڈیلیٹ، یہ دیکھیں تو ہماری جو فائل ہے اس میں سے جو گیپ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب ہم دوبارہ اس کا پرنٹ پریویو دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ دوسرے پیج کا گیپ ہے، یہ پہلے پیج میں جو گیپ تھا. دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس کو. پہلے پیج میں کوئی گیپ نظر آ رہا ہے تو اس کو ختم کر لیتے ہیں. یہ ہے گیپ. یہاں سے ہم روز کو سلیکٹ کریں اور ڈیلیٹ. اب ہم دوبارہ اس کو پریویو میں دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ دوستو پرنٹ کی مور آپشنز دیکھتے ہیں. کنٹرول P ڈائلاگ باکس. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پوری فائل ہے اس میں سے ہم کچھ حصہ پرنٹ کریں، یہ میں نے آل کا آپشن آپ کو بتا دیا. یہ پیجز کہاں سے کہاں تک، کہاں سے سٹارٹ لینا ہے، کہاں تک ہم نے پرنٹ کرنا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہاں ایک آپشن ہے سلیکشن کی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری فائل میں سے چند سیلز ہمارے پرنٹ ہوں تو ہم یہاں سے سلیکشن والا آپشن استعمال کریں گے. دیکھ لیں جی، فرض کیا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سیلز ہیں صرف یہی سیلز، صرف یہی لائنیں پرنٹ ہوں، تو میں ان کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور کنٹرول P پریس کرتا ہوں اور یہاں سے سلیکشن کا جو ٹیب ہے، جو سلیکشن کا بٹن ہے اس پہ کلک کرتا ہوں
اب میں دیکھتا ہوں پریویو میں، یہ دیکھیں، یہ پریویو میں جو نظر آ رہا ہے پیج کا وہی حصہ نظر آ رہا ہے جس کو میں نے سلیکٹ کیا تھا۔ اب اگر 1000 پیجز کی آپ کی کوئی بک ہے تو آپ نہیں چاہتے کہ اس کو مکمل طور پر پرنٹ کریں، آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے چند سیلز یا چند ایک ٹکڑے پرنٹ کریں تو آپ کر سکتے ہیں۔ مائکروسافٹ ایکسل میں آپ اس کو بہت ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جو حصہ آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں اور کنٹرول پی والا بٹن کلک کریں، کنٹرول پی اور سلیکشن، اور پریویو میں دیکھیں جی وہی آئے گا جو ہم پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو مائکروسافٹ ایکسل میں پرنٹ کے آپشن کے بعد ہم نے دوسرا ہم نے مینیو کو دیکھنا ہے۔ اب ہوم مینیو ہے، ہوم مینیو میں کٹ کے آپشن ہے، اس سے کوئی ڈیٹا ہم کٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو سلیکٹ کیا، کٹ کیا، اور یہاں سے یہاں کلک کیا اور رائٹ کلک پیسٹ، یہاں سے ڈیٹا کٹ ہو گیا، یہاں پیسٹ ہو گیا ہے۔ کٹ کا یہ مطلب ہے۔ اور کاپی کا کیا مطلب ہے؟ کاپی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا وہاں سے کٹ نہیں ہوتا بلکہ وہاں سے کاپی ہوتا ہے اور آگے جا کے پیسٹ ہوتا ہے، پہلے والی جگہ پر بھی وہی ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ کنٹرول زیڈ کرتے ہیں، یہ پرانی شیپ میں پہلے والی شیپ میں آ گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اسی لفظ کو کاپی کروں اور پھر پیسٹ کروں۔ اب میں اس کو کاپی کرتا ہوں، یہاں سے کاپی اور یہاں کلک کرتا ہوں، یہاں پہ رائٹ کلک کر کے یہاں پیسٹ۔ یہ دیکھیں اس کی یہ جو کٹ کی اور کاپی کی آپشن جو آپ نے سمجھ لی۔ اس کے بعد ہے یہ آپشن ہے، اس کا ٹول بار ہے، اس میں سپن باکس ہے، یہاں سٹائلیں ہیں۔ مائکروسافٹ ایکسل میں جو فونٹ کی سٹائل ہے یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے جو سلیکٹ کی ہوئی ہے سٹائل اس کو نوری نستعلیق بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی چاہیں تو یہاں سے سٹائل چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو سپن باکس ہے یہاں آپ رائٹنگ کی جو سائز ہے وہ کم کر سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں، یا جو سائز آپ رکھنا چاہیں اس سائز میں آپ فونٹ کو لکھ سکتے ہیں۔ فرض کیا میں اس لفظ کی جو سائز ہے وہ بڑھاتا ہوں، یہاں سے میں نے 72 کیا تو یہ دیکھیں جی اب میں اس کی سائز بڑھ گئی ہے۔ اب دیکھیں جی میں دوبارہ اس کو پہلے والے شیپ میں لاتا ہوں، یہ دیکھیں، اور یہ جو آپشن ہے یہ انکریز فونٹ کا ہے اور یہ ڈیکریز فونٹ کا ہے۔ اس پہ کلک کیا اور اس پہ کلک کیا اور یہ دیکھیں یہ فونٹ آٹومیٹیکلی بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہاں سے تو ہم نے سلیکٹ کیے تھے مینولی، یہاں جسٹ کلک کرنے سے آپ کا فونٹ بڑھتا جاتا ہے، اور دوبارہ میں نے کم کرنا ہے تو یہاں کلک کروں گا اس سپن باکس پہ، یہ دوبارہ کم ہو رہا ہے، اور جتنی سائز کا فونٹ ہو رہا ہے اس کی یہاں سائز شو بھی ہو رہی ہے۔ یہ ہماری جو فائل ہے اس میں 18 کا فونٹ یوز کیا گیا ہے، اس لیے میں دوبارہ اس کو 18 یا 18 کی سائز پہ لا کے سیٹ کر دیتا ہوں۔ دوستو یہ جو ہے یہ جو لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ الائنمنٹس کی ہیں۔ اب الائنمنٹ کیا ہے؟ فرض کیا کوئی میں اور فائل اوپن کر کے آپ کو چیک کروا لیتا ہوں۔
یہ ایک فائل میں نے اوپن کی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو الائنمنٹ کے بارے میں پڑھاؤں یا الائنمنٹ کے آپشن بتاؤں۔ یہ دیکھیں، جیسے سیل پہ کلک کیا، یہ الائنمنٹیں جو اس پہ لگی ہوئی ہیں، فونٹ سیل میں کہاں آنا چاہیے، سینٹر میں، ٹاپ پہ، باٹم پہ، تو وہ انہی لائنز یا انہی الائنمنٹ والی آپشن سے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ اگر میں یہاں کرتا ہوں، آپ اس کو ذرا غور کریں، اس آپشن پہ کلک کریں تو یہ فونٹ ادھر چلا گیا۔ اب دوبارہ اس آپشن پہ کلک کرتے ہیں تو فونٹ ادھر چلا گیا۔ یہ فونٹ کو سیٹ کرنے کے لیے اب میں نے دونوں طرف، اگر سینٹر میں رکھنا ہے، رائٹ اور لیفٹ اور ٹاپ اور باٹم، چاروں اطراف پہ اگر میں نے سیل کو، ٹیکسٹ کو سینٹر میں رکھنا ہے تو میں یہاں سینٹر الائنمنٹ اور یہ مڈل الائنمنٹ دونوں کو سلیکٹ کروں گا تو یہ دوبارہ سیل اپنی سینٹر میں ٹیکسٹ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ دوستو دوسری آپشن ہے دیٹ، یہاں ایک اور آپشن رہتی ہے، یہ بولڈ سے ہم ٹیکسٹ کو بولڈ کر سکتے ہیں، اٹالک سے ہم اٹالک کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا ترچھا ہو گیا ہے، ٹیڑھا ہو گیا ہے، اور انڈر لائن سے ہم اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ پہلے سے انڈر لائن ہے، فرض کیا میں اس کی انڈر لائن ختم کرنا چاہتا ہوں تو اسی بٹن پہ دوبارہ کلک کروں گا، انڈر لائن ختم ہو گئی۔ اب میں دوبارہ انڈر لائن لگانا چاہتا ہوں تو اس پہ کلک کروں گا تو یہ انڈر لائن لگ گئی ہے۔ دوستو اس کے بعد ہم انسرٹ مینیو میں آ جاتے ہیں۔ اس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو ٹول بار میں اس کے جو آپشنز ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ٹیبل ہے، ٹیبل والے آپشن سے ہم ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ ٹیبل بنانے کے لیے میں ان سیلز کو سلیکٹ کرتا ہوں، اس کو ہم یہاں سے اس کی ہم وہ دیں گے، کریٹ ٹیبل، مائی ٹیبل ہیز ہیڈرز اور ویئر از دی ڈیٹا فار یور ٹیبل۔ اچھا، یہ اس وقت بنتی ہے جب آپ کے پاس ڈیٹا پہلے سے موجود ہو۔ اس کے بعد یہاں آپشن ہے پکچر کی۔ پکچر آپ اگر فائل میں لگانا چاہتے ہیں تو اس آپشن پہ کلک کریں گے اور آپ جہاں آپ کی پکچر پڑی ہے وہاں سے آپ پکچر جو ہے وہ فائل میں لگا سکتے ہیں۔ فرض کریں یہ پکچر ہے، اس کو انسرٹ کیا اور یہ آ گئی ہے، اور چونکہ اس پکچر کی سائز بہت بڑی ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پکچر ہے وہ پاسپورٹ سائز ہو اور اس کی سائز اتنی بڑی نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو آپشن ہے کلپ آرٹ ہے، یہ آپ کے کمپیوٹر میں بنے بنائے پہلے کے پیٹرن پڑے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ شیپس پڑی ہوتی ہیں، کوئی شیپ لگانا چاہیں تو یہاں سے آپ شیپ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوستو ہم پیج لے آؤٹ میں آئیں گے۔ پیج لے آؤٹ بہت اہم آپشن ہے، یہاں سے آپ جو اہم آپشن ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ مارجن، پیج کا مارجن سیٹ کر سکتے ہیں، پیج کی اورینٹیشن، پیج کی سائز اور پرنٹیبل ایریا، یہ پرسنٹیج، اس کے علاوہ یہاں الائنمنٹ، یہ ساری چیزیں اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ مارجن پہ کلک کیا تو یہاں آپ
نارمل مارجن یا کسٹم آپ جو خود سے دیکھنا چاہتے ہیں، خود سے لگانا چاہتے ہیں تو کسٹم مارجن والے آپشن استعمال کرتے ہیں۔ کسٹم مارجن پہ کلک کیا اور یہاں سے ہم مارجن سیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو سب سے پہلے ہم پیج کو دیکھ لیں۔ پیج ہم پیٹری آرٹ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں یا لینڈسکیپ کرنا چاہتے ہیں، اور ایڈجسٹ ٹو 80% کرنا چاہتے ہیں یا 100% کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں سے ہم پیج A4 لگانا چاہتے ہیں یا لیگل لیٹر جو بھی ہم پیج لگانا چاہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں، اور فٹ ٹو 1 پیج، فائل کو ایک ہی پیج پہ فٹ کرنا ہو تو یہ والی آپشن ہے، اور یہاں سے آپ پیجز بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہیڈر اینڈ فوٹر ہے۔ یہ جو آپ نے بکس دیکھی ہوں گی اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، جیسے پیج نمبر اور یا کوئی اور کوئی اسٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے، جو اگر بک کے 100 پیجز ہیں تو ہر ایک پیج پہ اسی سٹائل پہ لکھی ہوتی ہے، اور اسی طرح فوٹر جو پیج کے باٹم میں عام طور پر پیج نمبر لگائے جاتے ہیں اور اس کو ہم فوٹر کہتے ہیں، یہ یہاں سے لگا سکتے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ دوستو سائز ہے، سائز میں ہم پیج کا لیٹر سائز اور ٹیبلڈ اور لیگل اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹو A5 B5 A4 اس طرح کے جو پیجز ہیں وہ ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اورینٹیشن پیج کو ہم کس سٹائل میں رکھنا چاہتے ہیں، پیٹری آرٹ میں یا پھر لینڈسکیپ میں، اور فارمولاز کا آگے ٹیب ہے۔ فارمولاز میں پہلے سے جو بنے بنائے فارمولے ہوتے ہیں اس کو ہم فنکشن کہتے ہیں، تو یہاں سے ہم فنکشن لگا سکتے ہیں۔ سم کا فنکشن ہے، ایوریج کا ہے، کاؤنٹ نمبر ہے، میکس ہے، منیمم مین ہے۔ اس کی میں ویڈیوز پہلے الگ الگ بھی بنا چکا ہوں۔ دوستو آج کے جو لیکچر ہے بہت لمبا ہو رہا ہے، تو یہ سرسری اوور ویو میں نے اس لیے دینا تھا کہ تاکہ جو لوگ نئے آئے ہیں ہمارے چینل میں ان کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے۔ ویسے ہم اپنے چینل میں معلوماتی جہاں میں علیحدہ علیحدہ بھی مائکروسافٹ ایکسل کی ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل مائکروسافٹ معلوماتی جہاں کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔